دیکھو عشا، تم اب کہیں بھی اکیلی سیف نہیں ہو، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سلطان بھائی بس تمہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، مجھ پر یقین کرو پیاری لڑکی۔ وہ عشا کے آنسو صاف کرتے پیار سے بولی، جس پر وہ آئیگل کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ارے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مجھ سے دوستی کرو گی نا؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر سلطان بھائی نے تمہیں کچھ کہا تو ہم دونوں مل کر ان کی پٹائی کریں گے۔ آئیگل جانتی تھی کہ اس وقت عشا کو صرف پیار اور محبت سے ڈیل کرنا ہی بہتر ہے، اس لیے وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ پلیز اب کچھ کھا لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری ایک بات مانو گی؟ عشا نے دھیرے سے کہا۔ ہاں بولو، ضرور مانوں گی۔ مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر تم یہ کھانا ضرور کھا لینا۔ اوکے۔ آئیگل اس کے سر پر تھپکی دیتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اپنی قسمت پر روئے یا ہنسے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سلطان کو بہت چاہا تھا، مگر وہ اسے ایسے ملے گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے۔ میں نہیں جانتی میں کیا کروں، کیا فیصلہ کروں۔ میری مدد کر میرے اللہ۔ وہ رو رہی تھی اور اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ ارگل خاتون کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ وہ گہری سانسیں بھرتی بیڈ کی پشت سے سر ٹیک گئی۔ زندگی کچھ ہی لمحوں میں کیا سے کیا ہو جاتی ہے، نہ ہم اسے روک سکتے ہیں اور نہ ہم خود کو روک سکتے ہیں۔ ہاتھ باندھے ایک سائڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی وہ ہاتھ باندھے ایک سائڈ پر بیٹھی اب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اپنی قسمت پر خوش ہو کہ اس نے جسے چاہا وہ اسے مل رہا ہے، یہ افسوس کرے کہ جن حالات میں اور کیسے وہ اسے میسر ہو رہا ہے۔ شام نے اپنے پر پھیلائے تو شاہ محل کے ڈرائنگ روم میں کھٹ کھٹ کی آوازوں نے گھر کر لیا۔ وہ اندھیرے میں بیڈ کی پشت ٹیکے بیٹھی تھی، آنکھوں سے شاید آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ایک ویران چہرے پر بنا کسی تاثر کے وہ عجیب سی حالت میں بیٹھی تھی۔ آئیگل، کیا تم نے اس سے بات کی؟ سلطان ڈرائنگ روم سے باہر آتی آئیگل سے مخاطب تھا۔ جی سلطان بھائی، میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر آپ کو ایک دفعہ اس سے بات کر لینی چاہیے، اس کی فیملی کے بارے میں، کچھ اس کے بابا کے بارے میں۔ ظاہر ہے نکاح کے وقت تو ضرورت پڑے گی نا۔ مگر وہ بس چپ تھی۔ میں دیکھتا ہوں، کہتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ایک منٹ رک کر سوچنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے کی سبھی لائٹیں بند تھیں۔ سلطان نے لائٹیں آن کر کے دیکھا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہوا۔ کیسی ہو؟ زندہ ہوں، عشا نے بنا کسی تاثر کے کہا۔ میرے خیال سے آئیگل نے تمہیں بتا دیا ہوگا۔ ہاں، بتایا اس نے بہت کچھ، وہ کچھ بھی جو جاننے کا میں حق نہیں رکھتی۔ سلطان نے ایک دم سے ہاتھوں کی مٹھیاں میچ لیں۔ پاگل لڑکی، وہ دل ہی دل میں سوچتا مسکرا دیا۔ وہ بیڈ سے نیچے ہوتا اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھ گیا۔
جانتا ہوں تمہارے بہت سے سوال ہوں گے، تمہارے لیے بہت کچھ نیا ہوگا، میرے لیے سب کچھ نیا ہے۔ میں جہاں اس وقت ہوں وہاں کا ہر ایک انسان میرے لیے نیا اور اجنبی ہے۔ میں نہیں جانتی میرے قریب اس وقت کون بیٹھا ہے۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے برعکس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ I'm sorry، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا، مگر وہ زیادہ دیر ضبط نہ کر سکی اور اس کی پلکوں پر رکے ہوئے آنسو اپنی حد توڑ کر بہہ نکلے۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سلطان کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ I'm sorry، اس نے ہاتھ سے اس کی گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پوروں میں سمیٹ لیا۔ تم بہت برے ہو، سچ میں بہت برے۔ وہ گہری گہری سانسیں بھرتی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا، آئی پرومس۔ وہ اپنی عادت کے برعکس بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ عشا نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھا، گھٹنوں پر بازو رکھے مسلسل اس کی طرف دیکھنے میں مصروف تھا۔ عشا، سلطان نے پہلی دفعہ اس کا نام پکارا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اس نے چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے نفی میں گردن ہلا گئی۔ وہ غصے سے ناک سکیڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنا تنگ کرنے اور اتنا رلانے کے بعد وہ کتنے مزے سے اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گی۔ عشا کا دل چاہا کہ وہ اس پر مکوں کی برسات کر دے، مگر وہ ناک سکیڑے بس غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے معصوم سے انداز میں انکار کرنے پر وہ مسکرا دیا۔ جانتی ہو، غصے میں تمہارے گال بہت گلابی ہو جاتے ہیں، تم بہت برے ہو۔ مان لیا، سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ سلطان نے عشا سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی۔ نہیں جانتی مطلب؟ تم جان کر کیا کرو گے؟ نکاح کے لیے ضرورت پڑے گی، پاگل لڑکی۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، مگر مجھے تو کرنا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ سلطان نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب گھمایا۔ عشا نے معصوم سے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ سلطان نے ماتھے پر شکنے لیے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی۔ ہاں، ایک دفعہ شفا آنٹی نے ذکر کیا تھا مجھ سے، شاید ابراہیم نام تھا ان کا۔ سلطان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت نمایاں ہوئی۔ ابراہیم، اس نے زیر لب دہرایا، مگر اپنے ذہن میں آنے والے خیالوں کو جھٹک کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، جو کہ پھر سے آنسوؤں سے چہرہ تر کیے ہوئے تھی، مگر اس دفعہ سلطان نے اس کے آنسو نہیں پہنچے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات کے ذکر سے اسے تکلیف ہوگی۔ کچھ دیر میں رسم ہونی تھی، ہوگی، تیار رہنا۔ وہ کمرے سے باہر جانے کے لیے 2 قدم بڑھا کے مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سلطان نے رخ اس کی جانب کیا۔ تم نے کبھی مجھے اپنا نام
بھی ٹھیک طرح نہیں بتایا۔ وہ رو رہی تھی، مگر وہ اسے اس وقت کسی کشمکش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، سو اپنے قدم موڑتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پھر سے گھٹنوں میں سر دیے بن آواز کے رونے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں بعد آئیگل ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا دوپٹہ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ عشا، چلو رسم شروع کرنی ہے۔ وہ ایک گہری سانس بھر گئی۔ آئیگل اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ایک بات بتاؤں، تم خوش قسمت بھی ہو اور نہیں بھی ہو، اسی لیے کہ تم سلطان بھائی کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہو، اور نہیں اس لیے کہ ان کی زندگی بہت مشکل ہے جس کے اثرات تم پر بھی پڑیں گے، مگر تمہیں ہمت دکھانی ہوگی۔ آخر سلطان کی بیوی بننے جا رہی ہو تم، اس کی طرح بہادر اور مضبوط بننا ہوگا تمہیں، اور ایک تم ہی ہو جو اسے سنبھال سکتی ہو۔ عشا، وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ اپنے گلے کے گرد لپٹے حجاب اس نے سر پر درست کیا اور آئیگل اسے لیے ڈرائنگ روم میں آئی، جہاں ایک عدد قاضی کے ساتھ کچھ گواہان اور ساتھ میں وہ مغرور شہزادہ ہمیشہ کی طرح بلیک سوٹ میں ملبوس اپنی پوری شان سے بیٹھا تھا۔ جس کے ساتھ بیٹھے انسان کو دیکھ کر عشا کے قدم تھم گئے تھے۔ یگی طلب سلطان کے ساتھ بیٹھا عشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عشا کو اس پر شدید غصہ آیا، مطلب یہاں ایک میں ہی بیوقوف تھی، بس۔ وہ آنکھیں مونتی اپنا غصہ اپنے اندر اتار گئی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ رحیم شاہ اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ عشا بنت ابراہیم، آپ کا نکاح مہر عبدالباری ولد مہر داؤد علی خان کے ساتھ بالعوض 50 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ بولنے شروع کیے تو عشا کو اپنے وجود میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ امام صاحب کے الفاظ کے اختتام پر سب خاموشی سے عشا کی طرف دیکھ رہے تھے، جو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے ساتھیوں ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ عشا بنت ابراہیم، آپ کا نکاح مہر عبدالباری ولد مہر داؤد علی خان کے ساتھ بالعوض 50 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ الفاظ پھر سے دہرائے گئے۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل تھا جو پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ آئیگل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عشا بنت ابراہیم، آپ کا نکاح مہر عبدالباری ولد مہر داؤد علی خان کے ساتھ بالعوض 50 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ تیسری دفعہ امام صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے تو سلطان کا دل چاہا کہ اس کی جگہ خود قبول ہے بول دے۔ قبول ہے۔ بمشکل اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے تو سلطان کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ 3 دفعہ رضامندی حاصل کرنے کے بعد اب سلطان کی باری تھی۔ مہر عبدالباری ولد مہر داؤد علی خان، آپ کا نکاح عشا بنت ابراہیم کے ساتھ بالعوض 50 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ قبول ہے؟ امام کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ہی وہ قبول کر چکا تھا۔ ہادی نے آئیگل کو کہنی ماری، دیکھ لو ذرا،
یہ وہی سلطان ہے۔ اب تو پھنس گیا بیچارہ، بہت مزہ آنے والا ہے۔ آئیگل نے مسکراہٹ دبائی۔ کچھ اہم کارروائی اور دونوں کے دستخط لینے کے بعد امام نکاح کی رسم پوری ہوئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ ہاتھ اٹھائے مانگنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، مگر آنسوؤں کے علاوہ اس کے منہ سے کچھ ادا نہ ہو سکا۔ آخر ہچکیوں کی آڑ میں وہ اپنے رب سے مخاطب تھی، اللہ جی عبدر کو مجھ سے محبت ہو جائے۔